اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں فروخ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل kheeti.com۔ السلام علیکم۔ پاکستان گردی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آئیے آج آپ کو وادی کیلاش کی سیر کرواتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ وادی کیلاش خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہے۔ وادی کیلاش 3 چھوٹی وادیوں پر مشتمل ہے جن میں کیلاش قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ ان میں بمبوریت، بریر اور رمبور شامل ہیں۔ سطح سمندر سے بلندی 1670 میٹر یا 5480 فٹ ہے۔ یہ وادیاں کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے کی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہیں۔ وادی کیلاش کی تہذیب پاکستانی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا سبب بھی ہے۔ سب سے بڑی اور مشہور وادی کا نام بمبوریت ہے، جہاں تک پہنچنے کا راستہ کنر ویلی کے ایون شہر سے ہو کر گزرتا ہے۔ کیلاشی وہ لوگ ہیں جو الیگزینڈر یونانی کے ساتھ یہاں آئے تھے، جیسے آرائی جو بعد میں آرائیں کہلانے لگے محمد بن قاسم کے ساتھ اس خطے میں آئے تھے۔ اس لحاظ سے کیلاش قبیلے کا تعلق یونان سے ہے۔ کیلاش قبیلے کے لوگ غیر مسلم ہیں۔ یہاں پر لوگ ان کی روایات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اس وقت بمبوریت میں ہوں۔ یہ 3 گاؤں پر مشتمل وادی ہے، جس میں بمبوریت، بطریق اور ککال شامل ہیں۔ کیلاش قبیلے کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے۔ مکئی، سیب، انار، انگور اور اخروٹ یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ گاؤں میں تقریباً آدھی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ کیلاشی لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر عبادت کسی کی نہیں کرتے۔ جستک بان ان کی مقدس جگہ کا نام ہے۔ یہاں یہ قربانی اور خیرات وغیرہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر گھر لکڑی پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک پرانا گھر ہے، یہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ یہ لوگ خوشی اور غمی دونوں ناچ کر مناتے ہیں۔ مرنے والوں کی یاد میں امیر لوگ اپنے آباء و اجداد کے مجسمے بنا کر گاؤں کے گیٹ پر نصب کرتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے۔ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان مجسموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، مگر یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ 1985 سے پہلے یہ لوگ اپنے فوت شدگان کو کھلے آسمان میں چھوڑ دیتے تھے، مگر اب یہ بھی دفن کرتے ہیں۔ یہ بمبوریت گاؤں کا ایک ڈانسنگ فلور ہے۔ یہاں مرنے والوں کی خوشی میں ڈانس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ مرنے والا واپس اپنے گھر لوٹ گیا ہے۔ کیلاش قبیلے کی خواتین ایک مخصوص لباس پہنتی ہیں جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے، جبکہ مرد شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ گاؤں میں ایک میٹرنٹی ہوم بھی موجود ہے، جس کی دیوار کو چھونا بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور اس شخص کو گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میٹرنٹی ہوم میں حاملہ خواتین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو 9-10 ماہ وہیں پر رہتی ہیں۔ ان کا کھانا دروازے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان عورتوں کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہیں گھر لایا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کیلاشی کی پیدائش اسی میٹرنٹی ہوم میں ہوئی ہے۔ گھروں میں خواتین دستکاری بھی کرتی ہیں اور سیاح ان سے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ ایک دستکاری سینٹر ہے جس میں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں موجود ہیں اور انہیں گھر کی خواتین ہی چلاتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ مویشی بھی پالتے ہیں۔ گاؤں کے ساتھ شاہ بلوط کا ایک جنگل بھی موجود ہے جس پر کوئی پھل نہیں لگتا، مگر اس کی شاخیں بکریوں کو کھلائی جاتی ہیں اور لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بمبوریت گاؤں کا ایک حصہ ہے اور سیاحوں کی دلچسپی کی وجہ بھی۔ یہ لوگ اب اتنے سادہ نہیں رہے۔ ان کے گھروں میں تعلیم داخل ہو چکی ہے۔ ایک کیلاشی کے گھر کے اندر میں نے لیپ ٹاپ بھی دیکھا ہے۔ بچے بچیاں اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، انشاءاللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چلم جوش فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول ہر سال 15-16 مئی کو منایا جاتا ہے، جس میں بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں، جن میں غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔
اس فیسٹیول کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لڑکیوں کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جیون ساتھی چن لیں۔ لڑکی جسے اپنا جیون ساتھی چن لے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ باقی سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں من گھڑت ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ بطریق گاؤں کا ایک ٹیمپل ہے۔ کیلاشیوں کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ یہاں پر یہ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ لکڑی کے دروازوں اور پلرز پر نقش و نگار دیکھے جا سکتے ہیں جو بہت ہی نفاست کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر قربانی اور خیرات وغیرہ کی جاتی ہے۔ بمبو ریت میں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے جس کے دروازے لکڑی سے اور دیواریں پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں پر سیاح روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ آنے والے سیاحوں کی ڈرائی فروٹ سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دوستو، بمبو ریت پاکستان کی طرف سے آخری گاؤں ہے۔ یہاں سے آگے راستہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان میں سبز پہاڑ پاکستان کی حدود میں ہیں، اور جو برفانی چوٹی نظر آ رہی ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو وہ افغانستان کے اندر ہے۔ یہاں سے 3 سے 4 گھنٹوں کی پیدل مسافت سے افغانستان جایا جاتا رہا ہے، مگر اب افواج پاکستان نے بارڈر پر باڑ لگا دی ہے۔ یہ ایک جنگلی درخت ہے جس پر بچے کھیل رہے ہیں۔ بمبو ریت گاؤں کے ساتھ ہی ایک نالا بہتا ہے جس کا نام بمبو ریت گول ہے، اور یہ افغانستان کے صوبہ جلال آباد سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور آگے جا کر دریائے چترال کا حصہ بن جاتا ہے۔ وادی کیلاش کی سیر کے لیے آئیں تو اپنی گاڑی چترال روڈ پر ہی کسی پیٹرول پمپ پر کھڑی کر کے آئیں۔ یہاں آنے کے لیے آیون شہر کے قریب ہی زیادہ تر فیلڈر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو سیاحوں کو لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہیں۔ دوستو، سیاحت سے ریلیٹڈ جتنے بھی مقامات ہیں انتہائی خوبصورت ہیں اور راستے اتنے ہی دشوار گزار۔ دعا ہے کہ حکمرانوں کو اپنے ہی کیے گئے وعدے یاد آ جائیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل khetti.com کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے چینل khetti.com کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔